تو اللہ پاک نے کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب کیا، اس میں حکمت ہے کہ اگر اس کو مالدار نہ کرتا تو یہ پھر گناہوں میں پڑ جاتا، گیلے شکوے کرتا، اللہ پاک پر اعتراض کرتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا، اور بعض اوقات کفر میں پڑ جاتا، گناہوں میں پڑ جاتا مالدار نہ بننے کی وجہ سے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی مطلب اس کو مال چاہیے، تو یوں اس کو مالدار کیا کہ اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا، اس کے اعمال کی حفاظت کا سامان کیا، اس کو سخاوت کی توفیق دے کر جنت کے اسباب کیے. اور رب کی مطلب حکمت ہم نہیں جانتے. ذرا کسی کو غریب کرنے میں ہی حکمت تھی کہ غریب رہے، کہ اس کو اگر مال آیا تو یہ مغرور ہو جائے گا، غریبوں کے خون چوسنے شروع کر دے گا، غریبوں کو دبانا شروع کر دے گا، ظلم کی آندیاں چلانا شروع کر دے گا. مالدار کرتے ہیں، بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، ڈاکوؤں سے یا ایسی ٹیموں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کی بالکل ترکیبیں ہوتی ہیں بازوں کی، سب کی نہیں کہتا میں، کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے نا تو پھر ان کو لوٹ جاتے ہیں، ان کو نہیں لوٹیں گے، ان کا بچہ اغوا نہیں کریں گے. پھر یہ کہ کسی کا قرضہ پھنس جاتا ہے ان میں سے تو یہ پھر ان بدماشوں سے رابطے کرتے ہیں، اس کو دھمکی جاتی ہے، فون جاتا ہے اتنے بجے پہ اس سے آنے چاہیے ورنہ یہ تو یہ وہ تو وہ. یہ ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے، یہ دنیا دیکھی والی ہے. حاجی صاحب بن کر مطلب بڑی یعنی کہ وہ عزت آبرو کے ساتھ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بعض اوقات بدماش چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھو میں ہر فرد کو نہیں کہتا، نہ کسی مخصوص فرد کو کہتا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے کے مجھے سنا رہا ہے، مجھے خود ہر فرد کی معلومات بھی نہیں ہے، لیکن جنرلی مجھے معلومات ہے اس کی کہ یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں بدماش لوگ جو ان کے فیصلے کرواتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، رشوتیں لے کر. رشوت ہی ہے کہ ہم دلا دیں گے تم کو، اتنے دینے پڑیں گے، یہ رشوت ہے حرام. پھر اس کو گالیاں دیں گے، اس کو دھمکیاں دیں گے، اس کی دھلائی کریں گے، فائرنگ کریں گے، کسی طرح بھی کر کے اس سے پیسے نکلوا کر جتنے میں طے ہوا تو اس کو دے دیں گے مالدار کو. تو یہ مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. مالدار بننا جو ہے نا یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ کوئی مطلب 100% حلال رقم سے اس دور میں بہت بڑا مالدار بن جائے. یہ میرا تجزیہ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا، کوئی ناراض نہ ہو، ناراض ہوتا تو آدھی روٹی کم کھائے. ہاں ہماری روٹیاں بچاؤ یار، غریب بھوک کو مر رہے ہیں. اگر مال کام کی چیز ہوتی نا، قارون کبھی غرق نہ ہوتا، زمین میں دھنستا نہیں. حکومت کام آتی تو فرعون دریا نیل میں غرق نہ ہوتا. حکومت کام آتی تو نمرود ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتا، مرتا نہیں ذلت کے ساتھ. سرداریاں کام آتی تو ابو جہل بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں مارا نہ جاتا. تو نہ سرداریاں کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا. کام آئے گا مولا کا کرم، اسی کا کرم، اسی کی بارگاہ میں ہم جھکے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. جو بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے وہ بلندی پائے گا، جو اکڑتا ہے نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا، بیڑا غرق ہے اس کا، چاہے کتنا مالدار ہو، کتنا ظلم کی آندیاں چلائے. یزید نے ظلم کی آندیاں چلائی نا، اس کا تخت کب تک رہا؟ حالانکہ مرتے وقت بھی شاید اس کی 36-37 سال عمر تھی، اور 2 سال یا کچھ اتنا عرصہ اس نے وہ تخت حکومت و شیطنت کی تھی. حکومت کیا کی تھی بدبخت نے، اور بھی بہت سارے مسائل کیے تھے. کربلا والوں کو شہید کرنے، امام علی مقام کی شہادت وغیرہ کے علاوہ بھی اس کے بہت برے کارنامے ہیں. کیا رہا اس کا؟ نام تو امام حسین کا زندہ ہے نا، یزید کو تو لوگ پلید بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.